دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم، انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا، زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا، قیدوں میں بھی نہ بدلا عزم جواں ہمارا، ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں، نعرہ تھا ہم کو دے دو ہندوستاں ہمارا۔ کبھی ہمارا یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا اور ہم غلامی کی فضا میں سانس لینے پر مجبور تھے۔ دنیا کی کسی بھی غیرت مند قوم غلامی کی زندگی کو قطعی برداشت نہیں کرتی۔ آزادی ہر ملک کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ کوئی بڑی طاقت اپنی طاقت کے زور پہ کسی ملک کو اپنا غلام تو بنا سکتی ہے، لیکن اس ملک کی عوام کی آزادی کے جذبے کو زیادہ دن تک دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ جس دن عوام کا سویا ہوا شعور جاگ اٹھتا ہے، تب ان کی آزادی کی جد و جہد جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب آزادی کا یہ جنون سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو حکمرانوں کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے اور انہیں اس ملک سے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ ہم ہندوستانیوں نے بھی انگریزوں سے لڑ کر اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ جنگ آزادی کی اس تحریک میں ہندوستان کے سبھی مذہبوں کو ماننے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے آپس میں متحد ہو کر آزادی کی یہ جنگ لڑی، اور سب کی زبان پر یہ نعرہ تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اور ہمارے علماء غیر قوموں کو تو ترغیب دے ہی رہے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنوں کو میدان میں لا رہے تھے اور صدا لگا رہے تھے، ایک خدا ہے، ایک نبی ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی کعبہ ہے ہمارا، ایک ہی قرآن ہے، ایک ملت ہے ہماری، ایک ہندوستان ہے، اس وطن کے دشت و در کی سب فضائیں ایک ہیں، سارے بھائی، ساری بہنیں، ساری مائیں ایک ہیں، ہم کو یہ شعلہ نہیں شبنم کی چاہت چاہیے، ہم کو یہ خنجر نہیں زخموں کا مرہم چاہیے، متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ انگریز جب ہندوستان پہنچے تھے تو تاجروں کی حیثیت سے پہنچے تھے، اور عام لوگوں نے ان کو تاجروں کے سوا کچھ نہیں سمجھا، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر، اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے فائدہ اٹھا کر یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے، ہندوستانی قوم کو غلامی کی غیر مرئی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں کی دولت و ثروت کو بے دریغ لوٹنے لگے، یہاں کی تہذیب سے کھلواڑ کرنے لگے، یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، اور اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی گیا۔ پانی جب سر سے اوپر ہو گیا اور ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرے کی سنگینی کو محسوس کیا، انہوں نے اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے، اور پھر ہمارے علماء سر پہ کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے، اور یہ ایسی جماعت تھی جس کی جفا کشی، عزائم و ہمم، دور اندیشی نے تاریخ کو انقلاب آفریں بنا دیا، اور اس ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ مجاہدین آزادی کا یہ نعرہ تھا، تیرے جھوٹے کفر و ایمان کو مٹا ڈالوں گا میں، ہڈیاں اس کفر و ایمان کی چبا ڈالوں گا میں، پھر اٹھوں گا ابر کے مانند بل کھاتا ہوا، گھومتا گرتا گرجتا گونجتا گاتا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا، ولولوں سے برق کے مانند لہراتا ہوا، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب،
میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائی، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگایا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی، حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑے، آخر کار تن کے گورے اور من کے کالے کو اس ملک سے نکل جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، تاریخ کو مسخ کیا، ناحق لوگوں پر گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر معصوم ہندوستانیوں کو باہر پھینک دیا گیا، لیکن ان کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اور طوق غلامی کو گردن سے آزاد کرنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوستان کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ میری جان ترنگا ہے، میری شان ترنگا ہے، اے لوگوں ذرا سن لو میری پہچان ترنگا ہے، مجھے فخر ہے اس پر کہ میں ایک ہندی ہوں، میرے پاس ترنگا ہے، میری شان ترنگا ہے، یہ دیش پھلے پھولے کہلائے وادی جنت، میرا سامان ترنگا ہے، میری ارمان ترنگا ہے، ترنگے کی بلندی پر کتنوں نے لٹائی جان، شہیدوں نے کہا ہر پل میری فرمان ترنگا ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا ہے، انہوں نے جنگ آزادی میں قائد و رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ اور بکسر کی جنگ بھی ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی، اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طرح حاوی ہو گئے، اور سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کی دھرتی پر جنم لینے والے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی، تاریخ کے صفحات اسے کبھی نہیں مٹا سکتی۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مقرر ہوئے، اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا منیر نانوتوی رحمہم اللہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے، انگریزوں کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ رہا لیکن آپ گرفتار نہ ہو سکے۔ 1880 میں وفات پائی اور دیوبند کے قبرستان قاسمی میں آسودہ خواب ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ اب اس ملک میں رہ کر اپنے مشن کو برقرار رکھنا ممکن نہیں، مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے اور وہیں سے اپنے مریدین و متوسلین کے ذریعہ ہندوستان میں اپنے فیض کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا، پھر کچھ دن کول کوٹری میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ آپ کو 6 ماہ تک پریشان کیا گیا، 6 ماہ تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلی۔ حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے قید خانے میں ڈالا گیا، حضرت شیخ الہند کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں، جب انگریز میرے استاذ حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے قید خانے میں لے گئے تو اتے خانے میں لے جاتے اور لوہے کی گرم تپتی ہوئی سلاخیں لے کر کمر پر داغتے اور کہتے ہیں محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت جب بھی ہوش میں آتے تو یہی فرماتے، اے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میرا جسم پگھل سکتا ہے، میری جلد ادھڑ سکتی ہے
لیکن میں ہرگز 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 تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہمارے خلاف لڑائی میں زیادہ تر مسلمان ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی اور اسلام پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت انگریز کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ وہ علماء کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے حالات میں چند اہم شخصیات کا انتخاب کیا، جن میں ایک اہم شخصیت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تھی، جنہوں نے اس زمانے میں جبکہ اسلام کی بقا، اسلامی عقائد، اسلامی تہذیبی فکر اور اسلامی تمدن کے برقرار کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک تحریک چلائی جسے تحریک دیوبند کہا جاتا ہے۔ جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، دیوبند نامی مقام پر ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کو اس کے ذریعہ اس کی اصل شکل میں قائم رکھنے میں معین و مددگار ہو۔ دیوبند کے اس مدرسے کا آغاز دیوبند میں ایک چھتا مسجد کے صحن میں انار کے درخت کے سائے میں ایک استاذ مولانا محمود، ایک طالب علم محمود حسن سے ہوا، جو کہ بعد میں ازہر ہند کہلائی اور جسے دارالعلوم دیوبند کے نام سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ارے ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اے وطن جب بھی سرے دشت کوئی پھول کھلا، دیکھ کر تیرے شہیدوں کی نشانی رویا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔